سارے لشکر کو چیرتے ہوئے عباس نہر فرات پر قبضہ کر لیے۔ نہیں، یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ خادم نے 4 محرم کو یہ وعدہ کیا تھا کہ 8 محرم کو جو باب الحوائج کے مصائب پڑھوں گا تو میں ایک جملہ کہوں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ میں شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں، پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور یہ یقین ہے کہ آپ حضرات بھی سن کر برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اون و محمد جو جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے فرات پر قبضہ کر لیے۔ اون و محمد دونوں فرات پر قبضہ کر لیے۔ زینب اپنے بچوں کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زینب کی نگاہ اون و محمد پر پڑی کہ یہ فرات پر قبضہ کر لیے ہے، ایک مرتبہ زینب کہنے لگی، اے اون و محمد، ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسے، ارے میرا بھائی پیاسا۔ اگر میری ماں پوچھ لے، اے زینب تیرے بچے تو سیراب ہوئے، میرا بیٹا حسین۔ جب یہ بہن عباس سنے، عباس قریب آئے، زینب اور عباس کا مکالمہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ زینب عباس سے کہہ رہی ہے، عباس دیکھو اون و محمد فرات پر ہے، اون و محمد فرات پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے پانی پی لیں، ان سے اتنا کہہ دو کہ خیمے میں علی اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسے ہیں۔ عباس کہتے ہیں، اے بی بی، اے میری بہن زینب، کیا کہہ رہی ہو؟ ارے وہ اون و محمد ہے، کیسے پانی پئیں گے؟ اس مقتل میں مجھے یہ ملا کہ 10 دن کے پیاسے تھے یہ لوگ۔ نہیں عباس، تم جا کر بچوں سے صرف اتنا کہہ دو، بس یہ کہنا تھا کہ عباس یہ کہنے لگے کہ ہائے آج مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی، مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے بار الہ، اگر اس سے پہلے مجھے شہادت کا جام پلا دیتا تو بہتر تھا۔ ارے میں سکھا، ان بچوں کو تو میں پانی پلانا، اب میں ان کو جا کر کہوں، اے بچوں پانی نہیں پینا۔ یہ عباس پر سب سے بڑی مصیبت تھی یہ کسی کو یہ کہنا، کیونکہ سقائے حرم ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے تم جا کر روکو، تم جا کر روکو۔ اور اب بات کرے، ارے میرا کام تھا پانی پلانا اور میں ہی اپنی زبان سے ان کو روکو۔ اسی لیے اب بات کرے، بار الہ، اگر مجھے پہلے ہی اٹھا لیتا۔ چلے اب عباس فرات پر ہے، نیزے سے مشک بھرے، فرات کے باہر آئے، فرات کے باہر آئے۔ سن لو انشاءاللہ تعالی مزید گریہ ہوگا، مزید تمہاری آوازیں بلند ہوگی۔ جب عباس مشک لے کر خیمے کی طرف رواں دوا تھے، اسی اثنا میں ایک شخی ایسا وار کیا کہ عباس کا شانہ جدا ہوا۔ عباس مشک کو شمالے ہوئے ہیں، دوسرے بازو پر رکھے، دوسرا شانہ جدا ہوا۔ عباس مشک کو دانتوں میں لیے ہوئے خیمے کی طرف رواں دوا ہے۔ عمر ابن سعد آواز بلند کیا، ارے خبردار، خیمے حسینی میں پانی جانے نہ پائے۔
یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ ہرملا کا تیرے سے شعبہ چلا، مشک چھری، سنو، سن کے رو، مشک چھری، عباس کے سینے میں وہ تیر پیوست ہو گیا، پانی بہ گیا، بس اتنا سوچو، غور کرو، کس کے سینے میں تیر لگا؟ بے دست کے، جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ کل میں حسین کی شہادت پڑھوں گا تو اس میں یہ ملا کہ حسین اپنے ہاتھوں سے تیر نکال رہے تھے، ہائے رے عباس، تیر لگا مگر بے دست۔ اسی اثنا میں ایک شقی بڑا گرز لیا، عباس کے سر پر مارا، عباس منہ کے بال گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی، آقا سلام ہے آقا، حسین چلے۔ عباس پر ایک ظلم اور ہوا، وہ پیش کروں۔ ہر چند کے آوازات پرسا دیے، کروں کیا؟ عباس کی سواری اٹھنے والی ہے، حسین مظلوم کربلا عباس کا لاشا خیمے میں نہیں لائے، علم لے کر آئے ہیں۔ آج اس غازی کی سواری اٹھنے والی ہے جب حسین عباس تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں یہ اشقیاء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آقا حسین مجھے معاف کر دینا، آقا حسین مجھے معاف کر دینا، بی بی زینب مجھے معاف کر دینا، کیا کروں؟ فاطمہ کی تمنا ہے، آنسو ہو اس کے خاطر کہہ رہا ہوں۔ عباس جب بے دست ہو کر پڑا، شقی آگے بڑھتے، عباس کے منہ پر تماچے مار رہے اور کہہ رہے عباس اٹھو، جنگ کرو عباس، وہاں محمد عباس کی وصیت ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے۔ آئے حسین علم لیے ہوئے خیمے میں آئے اور بیان کرنے لگے، زینب عباس تیرا مر گیا ذرا۔ عباس میرا مر گیا زینب، ارے عباس میرا مر گیا زینب، بازو ہوئے اس کے قلم، بازو کیسا ہوا ہے یہ ستم، تنہا ہوئے غربت میں ہم، تنہا ہوئے غربت میں ہم، ماتم کرو زیر علم زینب، عباس میرا مر گیا زینب، تنہا